حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور تقریباً 45 سال تک زندہ رہیں گے، شادی فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی، بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ عائشہ میں مدفون ہوں گے۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور وہ خود دعوی مہدی نہیں کریں گے، بلکہ حرم میں اہل اللہ دیکھ کر کہیں گے آپ مہدی ہیں۔ ان کی خواہش ہوگی کہ لوگ مجھے مہدی نہ کہیں، اور لوگ اپنے آپ کو چھپائیں گے، اور علماء بزرگ اس وقت کے جو مشائخ ہوں گے وہ فرمائیں گے کہ آپ مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ خیر ان کی بیعت شروع ہو جائے گی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اور پھر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، بعضوں نے عیسیٰ اور مسیح ہونے کے دعوے کیے ہیں، اور بعضوں نے مہدی ہونے کے دعوے کیے ہیں۔ کسی شخص کا مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مہدی نہیں، کیونکہ مہدی علیہ السلام خود دعویٰ نہیں کریں گے، جو ان کی علامات ہیں خود نہیں کریں گے، تو دعویٰ مہدیت کرنا یہ باطل اور جھوٹا مہدی ہونے کی دلیل ہے۔ بہت سارے لوگوں نے زور آزمائی کی ہے، کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ذلت کے ساتھ گئے ہیں، بعض اب دعوے کرتے ہیں وہ بھی جائیں گے اور ذلت کے ساتھ جائیں گے۔ میں اس وقت صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے عقائد بھی آنے چاہیے اور عقائد پر دلائل بھی آنے چاہیے۔ جب اپنے عقائد اور دلائل معلوم ہوں، کوئی شخص جھوٹا دعویٰ 1000 بار بھی کرے وہ آپ کو اپنے دعوے سے ہٹا نہیں سکے گا۔ الجھنیں اس وقت آتی ہیں جب اپنے عقائد ہم بیان نہیں کرتے، عقائد پر دلائل بیان نہیں کرتے، کوئی جھوٹا شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا بھی یہ کہیں کہ بس دجالی ٹائپ کا زیادہ ہے، تو شاید یہ بے جا نہیں ہوگا۔ ہر آنے والا جھوٹا شخص کوشش کرتا ہے میڈیا پر آؤں اور پھر ایک چیلنج کروں، ہر آدمی اس کا چیلنج قبول نہیں کرتا، اس کو منہ نہیں لگاتا، تو وہ سمجھتا کہ میں برحق ہوں کہ میرا جواب کوئی نہیں دے رہا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا، یہ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا ادارہ ہے، اور پوری دنیا میں ہم عقائد کی محنت دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ اور اگر دنیا کے کسی بھی شخص کو ہمارے عقیدے کے بارے میں الجھن ہو، یا اس کو اپنے غلط عقیدے پر دلائل کے گھمنڈ اور زام ہو، تو ہم بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، ہم تسلی کروانے کے لیے بیٹھے ہیں، تسلی کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب ہر شخص کو سوشل میڈیا پر آتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے میری ملاقات بھی نہ ہو، میں بیٹھ کر بات بھی نہ کروں، ایک ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں، وہ دنیا میں چلتی رہے، اور میں ڈنڈورا پیٹتا رہوں کہ میں سچا ہوں، ورنہ میرے مقابلے میں 10 علماء نہ اتر آتے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو منہ لگایا جائے، اس کا نام لے کر تردید کی جائے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ بس عقائد بیان کریں، دلائل بیان کریں، اور لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں، اور سمجھ آئے تو آگے پھیلائیں۔ تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جس نے ہڑبونگ مچائی ہے، نفرت پھیلائی ہے، افراتفری پھیلائی ہے، مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے پر پکا اور مستحکم فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رکھے۔ تو کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں، میں چند ایک نام لیتا ہوں جو بعض چلے گئے ہیں اور ایک آدبی ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی مزید بھی ایسے پیدا ہوں۔ محمد جون پوری یہ فرقہ مہدویت کا بانی شخص تھا۔ ملا محمد اٹکی یہ ذکری فرقہ ہے، اس کا بانی تھا۔ مرزا علی محمد ارباب یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف دوروں میں دعوے کر رہے ہیں۔ مرزا حسین علی عرف بہاءاللہ ایرانی یہ ایران کا فتنہ ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی حیدرآباد سندھ وہاں کا فتنہ۔ یوسف قذاب بھی ہمارے قریب لاہور ہے، وہاں کا فتنہ۔ شکیل بن حنیف ہمارے ساتھ ملک ہے ہندوستان، وہاں کا فتنہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی قادیان ہندوستان سے اٹھا، اور ابھی تازہ احمد عیسیٰ نیا مدعی نبوت نیا۔ آدمی تقریر سنے تو شرم آتی ہے، اور کردار اتنا گھٹیا ہے کہ ہمیں اس کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کس کردار کا مالک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس قسم کے فتنے ہیں جو پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، کوئی نہ کوئی آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم میدان میں نکل کر کام کرتے رہے کہ تو یہ فتنے اپنی موت آپ مرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے پر پکا رکھے۔